آج جو خط کا تذکرہ ہو رہا ہے جو خان صاحب کی طرف سے آرمی چیف کو لکھا گیا ہے، اس کا اگر پریٹیکسٹ دیکھیں تو بات یہی کی جا رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے دراصل اس کیمپ کا، اس جماعت کا ساتھ دیا جو این آر او زدہ ہے کوٹ ان کوٹ۔ تو اس سٹیٹمنٹ کے بعد جو ساری مذاکرات کی ایکسرسائز ہوئی ہے، یہ اس سے ہوپلیسنس کا ایک نتیجہ ہم دیکھ سکتے ہیں وہ ہے، یا پھر وہ ساری جو ایکسرسائز کی گئی اس میں جو بیک ڈور رابطوں کی بات ہو رہی تھی یا بیک چینل استعمال کرنے کی بات ہو رہی تھی، اس سے تو یہی ثابت ہوا کہ اگر کانفیڈنس ہی نہیں تھا آپ کو تو پھر وہ سب کیا کیوں گیا؟ شکریہ مزمل صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علیہ وصحبہ وسلم۔ میں آج تھا اڈیالہ جیل، اتفاق سے ایک بار پھر آج انہوں نے مجھے ان لوگوں نے ملنے نہیں دیا۔ کنٹینیوسلی ہو رہا ہے میرے ساتھ کوئی 24 نومبر کے بعد، بلکہ 24 نومبر سے پہلے بھی ایک دو دفعہ روکا جب ہم کوشش کر رہے تھے کہ معاملہ مذاکرات سے حل ہو اور ڈائریکٹ ٹسل جو ہے وہ نہ ہو، تو روکا گیا۔ شاید اس وقت بھی کوئی چاہ رہا تھا کہ تصادم ہو، انہوں نے تو ہمیشہ تصادم کو روکنے کی کوشش کی ہے، اور یہ جو عمران خان صاحب کی مذاکرات کی کوشش تھی، یہ بھی کوشش تھی کہ سیاسی فورسز سر جوڑ کے بیٹھیں اور سیاسی قوتیں خود مسائل کا حل نکالنے کی سعی کریں۔ لیکن مزمل صاحب دیکھیں، ٹو بی ویری آنےسٹ اور سچی بات، اگر یہاں تو خیر میڈیا میں بدقسمتی سے کچھ لوگ آپ جیسے چند ہی محدود چند رہ گئے ہیں جو دونوں طرف پہ تنقید کرتے ہیں، ورنہ لوگوں نے اپنے اپنی ٹیمیں سلیکٹ کر لی ہیں اور ہر کوئی 12واں 13واں 14واں کھلاڑی بن گیا ہے، اور ہم سے زیادہ لوگ، کوئی نون لیگ کے ایم این اے ورکر سے زیادہ وفادار بن گیا، کوئی ہم لوگوں سے خان کا زیادہ وفادار بن گیا۔ سچی بات کوئی نہیں کرتا، اور سچی بات یہ ہے کہ جب مذاکراتی عمل شروع ہوا دونوں طرف کے لیے ضروری تھا، ہمارے لیے بھی اور ان کے لیے بھی، کہ ماحول ایسا بناتے کہ جو اندر پلیئرز بیٹھے ہیں، جو ریپریزنٹیٹیوز ہیں، جو خود ڈیسیجن میکر نہیں تھے، جو صرف آپ ان کو کوارڈینیٹر کہہ سکتے ہیں، آپ ان کو فیسیلیٹیٹر کہہ سکتے ہیں، آپ ان کو کمیونیکیٹر کہہ سکتے ہیں، کہ مذاکراتی ٹیم میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ ڈیپینڈنٹ تھے اپنی پریمیئر لیڈرشپ پہ، ہمارے والے خان صاحب پہ اور ان کے والے شہباز صاحب پہ یا زرداری صاحب۔ میں سمجھتا ہوں دو تین چیزوں نے معاملہ بڑا خراب کیا۔ ایک تو خان صاحب سے ہماری جو مذاکراتی کمیٹی کا ایکسس کا نہ ہونا اور بار بار اس میں تعطل ہونا۔ دوسرا، اس دوران خان صاحب کو جو سزا سنا دی گئی، ملٹری کورٹ سے جو سزائیں آ گئی جو ایک سال 1.5 سال سے پینڈنگ تھی، مذاکراتی عمل ہے اور ہم سب کو پتا ہے، میں بین السطور بات کر رہا ہوں کہ کچھ چیزیں آپ روک بھی سکتے ہیں تاکہ معاملہ کوئی بہتری کی طرف جائے، کیونکہ الٹیمیٹلی ہم نے اس نقطے پہ آنا ہے، اس ملک کو آئین کے مطابق مزمل صاحب چلنا ہے، اور آئین کے مطابق الیکشن کمیشن نے کام کرنا ہے، اور اصولی طور پہ عوام جس کو ووٹ کرے حق یہ ہے کہ وہ جماعت آ کے حکومت کرے۔ ماضی میں جس نے کندھا دیا، چاہے کسی نے اور نے دیا یا ہم نے دیا، جس نے بھی کندھا دیا ہے وہ کندھے دینے کا سسٹم اب ختم ہونا چاہیے۔ اس وجہ سے عمران خان صاحب نے یہ سٹینڈ لیا کہ وہ پولیٹیکل ڈائیلاگ میں وہ گئے، لیکن ہمارے ساتھ جو ہوا آپ نے دیکھ لیا۔ میں آج بھی یہ کہتا ہوں، آج اڈیالہ کے بعد بھی میں نے یہ بات کی ہے، اور میرے خیال میں خان صاحب کا جو خط ہے، میں نے خود تو ابھی مجھے موقع نہیں مل سکا، میں ابھی اڈیالہ جیل سے باہر سے واپس آیا ہوں، لیکن جو میں نے جس تھوڑی بہت پڑھی ہے، جو مجھے آئیڈیا ہوا ہے وہ یہی ہے۔ خان صاحب کا جو لیٹر ہے، دو لیٹرز بڑے اس وقت امپورٹنٹ ہیں سرکولیشن میں جس پہ آپ لوگ بات کر رہے ہو، ایک جو چیف جسٹس صاحب کو گیا ہے اور ایک جو آرمی چیف صاحب کو۔ چیف جسٹس صاحب کا جو ہے میرے خیال میں وہ تو جو میں جتنا اس کو سمجھتا ہوں وہ تو کمپلیٹلی رول آف لا پہ بیسڈ ہے، کہ رول آف لا ملک میں ہونا چاہیے، اور اس کے لیے کیا کیا ہونا چاہیے، کیا کیا ظلم ہوا، کہاں کہاں آئین ٹوٹا یا ظلم ہوا قانون۔ آرمی چیف صاحب کا جہاں تک تعلق ہے، اس کا جو میں اگر دیکھوں تو مجھے جو جس سمجھ آتی ہے، اور یہ بات میں خود بھی ایک سال ہو گیا ہے میں ہر پریس ٹاک میں کر رہا ہوں، کہ اداروں میں اور عوام میں فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، یہ فاصلہ ملک و قوم کے لیے نقصان ہے۔ علی صاحب مجھے علی صاحب یہ بتائیے کہ یہ ایک جو خط لکھنے کا کلچر ہے نا، جس طرح سے پی ایم ایل این کو بھی ٹانٹ کیا جاتا ہے کہ قطر سے خط آ گیا تھا، اسی طرح پنجاب اسمبلی میں شجاعت حسین صاحب کی طرف سے خط آ گیا تھا، ایک خط اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے لکھ دیا تھا پہلے کہ ان کے اوپر سپائنگ کی جا رہی ہے، اور اسی طرح اب خان صاحب خط جاوید ہاشمی صاحب نے لہرایا تھا، جی بھٹو صاحب نے بھی ایک کیبل لہرائی تھی جو امریکہ سے آئی تھی جس کو خط کہا گیا، خان صاحب نے بھی لہرائی تھی، اور اب آ کر یہ ہو رہا ہے کہ خان صاحب نے خط بھی لکھ دی ہے آرمی چیف کو بھی، چیف جسٹس کو بھی۔ یہ ایک ایسے صوبے کی حکومت
جس کو میں پختونخوا اگر میں کہوں کہ اس کی حکومت آپ کے پاس ہے، پارلیمان کے اندر ایک ریپریزنٹیشن موجود ہے، تو بجائے ان سارے پلیٹ فارمز کو استعمال کیے ایک خط کی لیگل ویلیو کیا ہوتی ہے؟ یہ صرف خبر بنانے کے لیے ہوتا ہے اور اس کا پوائنٹ کیا ہوتا ہے؟ ذرا یہ سمجھا دیں ہمیں۔ مزمل صاحب، خبر بنانا تو میرے خیال میں عمران خان صاحب جیسے آدمی کو خبر بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی تو ایک بات ہی جا کے یہاں سے نیو یارک ٹائمز میں یا واشنگٹن پوسٹ میں یا فاکس نیوز میں لگ جاتی ہے۔ بٹ علی صاحب، آپ یہ بھی سمجھتے ہوں گے کہ ماڈرن پالیٹکس میں خبروں میں رہنا بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ بن تو جاتی ہے خبر، لیکن روز کچھ پرووائڈ بھی کرنا ہے نا۔ اس کی لیگل ویلیو کی بات کر رہا ہوں، وہ کیا ہے؟ واٹ از دا پوائنٹ؟ دیکھیں، میں آپ کو بڑی بات سے اللہ بچائے، مجھے بھی اور عمران خان صاحب کو بھی، لیکن حقیقت اس وقت یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی سیاست کا محور عمران خان صاحب ہی ہیں جی۔ تو خبریں تو لوگ ان کو کوٹ کر کے بناتے ہیں، خبریں لوگ عمران خان کا حوالہ دے کے اپنے آپ کو مشہور کر رہے ہیں۔ لوگ لکھ پتی کروڑ پتی بن گئے ہیں، آپ پتنی کدھر رہ گئے؟ بالکل نہیں، ہم تو نہیں بن سکے۔ ہاں نہیں، لیکن آپ نہ بنیے، آپ جو جرنلزم کر رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن میں جو عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ خبر بنانے کے لیے خان صاحب خط نہیں لکھتے۔ خان صاحب تو آج سے 50 سال پہلے سے خبروں میں ہیں، واحد بندہ ہے جو 1971 سے لے کے آج تک خبروں میں ہی ہے، اللہ کے کرم سے۔ تو کیوں لکھتے ہیں پھر؟ میسج خط کا یہ ہے کہ کنسرنڈ آفس یہ بالکل یہ سگنیفائی ہو جائے، ان کے سامنے بالکل یہ انڈر لائن ہو جائے یہ چیز کہ دس از واٹ فارمر پرائم منسٹر آف دا کنٹری تھنکس۔ یہ جو اگر علی صاحب اس پہ پارلیمان میں قرارداد لے کر آ سکتے ہیں آپ، تو وہ بہتر نہیں ہے؟ وہ فارمل طریقہ کار نہیں ہے؟ وہ بھی ایک آپشن ہے اور یہ بہت ضروری ہے۔ ٹھیک، میں سمجھتا ہوں کہ جیل کے اندر سے 550 دنوں سے قید ملک کا سابق وزیر اعظم جب بطور سابق وزیر اعظم خط لکھتا ہے اپنے ملک کے سٹنگ چیف جسٹس یا سٹنگ آرمی چیف کو، اس کی بڑی برت ہے۔ اور یہ بھی مت بھولیے، ایک بات بڑی اہم ہے، یہ وہ شخص خط لکھ رہا ہے جو سابق وزیر اعظم جو ایک لائف تھریٹ سے ہو کے آیا ہے۔ جی، یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے مزمل صاحب اس پورے سسٹم پہ کہ باوجود اتنا زبردست نظام ہونے کے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دفاعی ادارے دنیا میں مثالی ہیں، I believe in this، اس کے ہوتے ہوئے ایک سابق وزیر اعظم پہ لائف تھریٹ ہوئی۔ آج سارے کیسز تو چل رہے ہیں، لیکن سابق وزیر اعظم پہ جو حملہ ہوا، کیا اس ایک شخص کا شخصانہ تھا جو کوئی پتنی نشئی تھا؟ کون تھا؟ یا اس کے پیچھے اس کے ڈانڈے کدھر جا کے ملتے ہیں؟ کس نے یہ کیا؟ کیا یہ ذمہ داری سٹنگ وزیر اعظم پاکستان کی نہیں بنتی؟ یہ تو میں نے شہباز صاحب کے سامنے ان کے he was sitting in the parliament the chair of the prime minister، جب میں نے اپوزیشن بینچز سے کھڑے ہو کے سوال کیا ان سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید میں حق بجانب ہوں یہ سوال کرنے میں کہ سیاسی اختلاف اپنی جگہ، لیکن ایک سٹنگ وزیر اعظم کو اپنے ایک حریف اور سابق وزیر اعظم پہ ہونے والے جانی حملے کی کوج لگانی چاہیے۔